وزیر اعظم شہباز شریف کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عزم کا اظہار۔ کہتے ہیں دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ محنت کش اور مزدوروں پر حملوں کے بے ایمانہ واقعات کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ سوگوار خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے واقعے کی رپورٹ طلب کر کے مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچانے سے متعلق ہر ممکن اقدامات کی ہدایت کر دی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی واقعے کی شدید مذمت۔ سانحہ پنجگور میں جاں باز افراد کا تعلق ملتان کی تحصیل شجاع آباد کے مختلف علاقوں سے ہے۔ فائرنگ سے قتل ہونے والے تمام مزدور آپس میں رشتہ دار بھی تھے۔ پولیس کے مطابق مقتولین میں سے 3 افراد کا تعلق بستی راجہ پور جبکہ 4 افراد کا تعلق موزہ چدر سے ہے۔ لاشوں کو کوئٹہ سے بذریعہ ہیلی کاپٹر ملتان پھر شجاع آباد منتقل کیا جائے گا۔ مقتولین کے اہل خانہ غم سے نڈھال، علاقے میں سوگ کا سما۔ اسرائیل نے لبنان پر حملوں کی تفصیلات جاری کر دیں۔ اسرائیلی فضائیہ نے حملوں میں بنکر بسٹر بموں کا استعمال کیا۔ حملوں میں 85 سے زائد بنکر بسٹر بم گرائے گئے۔ ہر بم میں 1 ٹن سے زیادہ دھماکہ خیز مواد موجود تھا۔ بم زیر زمین جا کر پھٹتا ہے جس سے عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں۔ اسرائیلی فضائیہ کے حملوں میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ شہید ہو گئے۔ بیروت پر صہیونی حملوں میں حسن نصر اللہ کی بیٹی زینب، سینئر رہنما علی کرکی اور اہم کمانڈر محمد علی اسماعیل سمیت 11 افراد شہید ہوئے۔ ترجمان حزب اللہ کے مطابق اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ نعیم قاسم حزب اللہ کے عبوری سربراہ مقرر۔ لبنان حکومت کا ملک میں 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی لبنان پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ کہا صہیونی فورسز انسانیت سوز مظالم ڈھا رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں فوری جنگ بندی کی جائے۔ روسی وزارت خارجہ کی حسن نصر اللہ کی شہادت کی مذمت۔ کہا عالمی برادری اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے جنگ کو پھیلنے سے روکے۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی اور 2 ریاستی حل ناگزیر ہو چکا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بیروت پر اسرائیلی حملے کی حمایت کر دی۔ کہا حسن نصر اللہ کی شہادت بہت سے متاثرین کے لیے انصاف ہے۔ حزب اللہ سربراہ کی شہادت کے بعد ایران کا لبنان میں فوج بھیجنے کا فیصلہ۔ ایران کی قومی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، 5 روزہ سوگ کا اعلان۔ خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت کی رٹ موجود نہیں۔ اس وقت جو ملکی صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہماری حکومت نے 2013 میں پرامن صوبہ چھوڑا، اب یہ صوبہ بدامنی کی نظر ہو گیا۔ مزید کہا اتحادی حکومتوں میں گلے شکوے ہوتے رہتے ہیں لیکن اپنے شکوے دور کیے جائیں گے۔ اپنا مقدمہ عوام اور وکلاء برادری کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کی پاکستان کی معاشی ترقی میں تیزی اور مہنگائی میں کمی کی پیشگوئی۔ آئی ایم ایف کی پاکستانی معیشت پر رپورٹ جاری۔ رواں مالی سال معاشی ترقی کی رفتار بڑھ کر 3.2% تک جا سکتی ہے۔ پاکستان میں گزشتہ مالی سال معاشی شرح نمو 2.4% تھی۔ مہنگائی کی اوسط شرح 23.4 سے کم ہو کر 9.5% رہنے کا امکان۔ بے روزگاری 8% سے کم ہو کر 7.5% پر آنے کا اندازہ۔ ایف بی آر کا کہنا ہے ٹیکس گوشوارے 30 ستمبر تک جمع کرائیں یا نتائج بھگتیں۔ ایف بی آر تاریخ میں توسیع پر تیار نہیں۔ آن لائن پورٹل کی سست روی سے ٹیکس دہندگان پریشان۔ ایف بی آر کے مطابق ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کے لیے دفاتر اتوار کو بھی کھلے رہیں گے۔ ڈولفن فورس کا دائرہ کار پنجاب بھر میں بڑھانے کے لیے اقدامات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر 31 مزید اضلاع میں ڈولفن فورس کا جلد آغاز ہوگا۔ ڈولفن فورس کے لیے 1200 موٹر سائیکلیں خریدی جائیں گی۔ مسقط سے پشاور جانے والی پرواز کی کراچی ایئرپورٹ پر ٹیکنیکل لینڈنگ۔ ذرائع کے مطابق پی آئی ای کی پرواز 260 میں اچانک فنی خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ پائلٹ نے طیارے کا رخ کراچی موڑ کر اے ٹی سی کو فوری لینڈنگ کی اطلاع دی۔ پرواز میں 160 افراد سوار تھے جنہیں باحفاظت جہاز سے اتار لیا گیا۔ موسم میں تبدیلی کی رت، ملک میں کہیں موسم گرم کہیں خنکی۔
اسکردو کے مشہور تفریحی مقام دیوسائی میں برف باری، وادی نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ اسلام آباد، راولپنڈی، مری اور گردنوا میں موسم خوشگوار، کراچی میں موسم گرم اور جزوی ابر آلود، بلوچستان کے اضلاع لسبیلا، خزدار اور گردنوا میں تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔